بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر آریوں پر آریہ قوم کے مظالم۔ آریوں نے غیر آریوں اور ان کے مذہب کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا اندازہ بڑی آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ غیر آریوں نے جو قتل ہونے سے بچ سکے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سرسبز میدانوں اور شاداب دوآبوں کو چھوڑ کر جنگلوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں اور ریگستانوں میں پناہ لی تھی۔ چنانچہ آج تک ایسے ہی مقامات میں غیر آریوں کی نسلیں پائی جاتی ہیں۔ بھیل، گونڈ، کول، سنتال وغیرہ کے مساکن آریوں کی سفاکانہ کارروائی کی زبردست اور زندہ شہادت پیش کر رہے ہیں۔ آریوں نے غیر آریوں پر کیسے کیسے مظالم روا رکھے اور کس طرح ان کو ذلیل و حقیر ٹھہرا کر انسانوں کے گروہ سے خارج کر کے چوپایوں کے مرتبے پر پہنچانے کی کوشش کی، اس کا ثبوت ویدوں اور منو سمرتی وغیرہ میں بھی بخوبی موجود ہے۔ آریوں کی حکومت و دولت جب کمزور ہو کر معرض خطر میں آ گئی اور وہ غیر مذہب والوں پر تشدد بیجا روا رکھنے کے قابل نہ رہے تو مریدان گوتم بدھ کے وعظ و پند سے متاثر ہو کر لوگ ہندو یا آریہ مذہب کو چھوڑنے اور بدھ مذہب کو اختیار کرنے لگے، حتیٰ کہ قریباً تمام ملک ہندوستان ہندوؤں کے مذہب کو خیرآباد کہہ کر بدھ مذہب کا پیرو بن گیا۔ بدھ مذہب کے انصاف پسندی اور درگزر کا نتیجہ تھا کہ جہاں جہاں تھوڑے بہت آریہ مذہب کے ماننے والے رہ گئے، بدھیوں نے ان کے حال اور جان و مال سے کوئی تعرض نہ کیا اور ان کو تمام تمدنی اور معاشرتی حقوق حاصل رہے۔ بودھوں پر آریوں کی ستمرانی۔ جب بودھوں کی سلطنت کمزور ہو گئی اور آریہ یا ویدک مذہب برہمنی مذہب کی شکل میں پھر برسر اقتدار ہوا اور بعض راجاؤں کی حمایت اس کو حاصل ہو گئی تو حکومت و سلطنت کے ذریعے اس مذہب نے بودھوں پر اپنا وہی عمل شروع کیا جو غیر آریوں کے ساتھ کام میں لایا گیا تھا۔ بدھوں میں سے کچھ لوگ برہمنی مذہب میں پھر جذب ہو گئے اور قسم اول کے معمول ٹھہرے، کچھ تلوار کے گھاٹ اتارے گئے یا آریہ ورت یعنی ہندوستان سے جلاوطن ہونے پر مجبور کیے گئے۔ چنانچہ آج اس عظیم الشان بدھ مذہب کا جو ہندوستان میں پیدا ہوا کوئی پیرو ہندوستان کی حدود میں نظر نہیں آتا، حالانکہ چین و جاپان و برہما وغیرہ میں ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ اس ملک میں کسی بدھ مذہب کے پیرو کا موجود نہ ہونا اس بات کا تصور آسانی سے کرا دیتا ہے کہ وہ قتل و جلاوطنی کے نظارے کیسے عظیم الشان ہوں گے، جبکہ شنکراچاریہ کے حامی راجاؤں کی افواج اس ملک کو بدھوں سے پاک کر رہی تھی۔ یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ شاہ آباد اور کٹارپور وغیرہ کے واقعات اس زمانے میں رونما ہو کر راسخ العقیدت اور بہادر بدھوں کے قتل و جلاوطنی کا تصور کرنے میں بہت کچھ مدد دے سکتے ہیں۔ عیسائیت کا فروغ اور تلوار۔ عیسائی مذہب جس ملک میں پیدا ہوا وہاں بذریعہ دلائل و براہین اس کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند معمولی طبقے کے آدمیوں کے سوا کسی کو اپنا پیرو نہ بنا سکے۔ ان کے بعد بھی جب تک کہ رومن امپائر کے مشرقی حصے کا فرمانروا عیسائیت کا حامی نہ بنا اور یونانی و رومی دیوتاؤں کے پرستاروں کا خون آب شمشیر سے آمیختہ نہ ہوا، عیسائیت کی اشاعت نہ ہو سکی۔ مصر و یونان و اٹلی وغیرہ میں عیسوی مذہب کو بت پرستی کا مقابلہ کرنا پڑا اور ظاہر ہے کہ اگر دلائل و براہین سے مقابلہ کیا جائے تو بت پرستی کسی ایسے مذہب کے مقابلے میں جو اپنے اندر کچھ نہ کچھ روحانی اور اخلاقی نظام رکھتا ہو ہرگز دیر تک نہیں ٹھہر سکتی، اور اسی لیے عیسائیت کا ان ممالک میں اشاعت پانا یقینی تھا۔ تاہم عیسائیت شاہی عالم کے نتیجے اور تلواروں کے سائے میں راستہ طے کرتی ہوئی ان ملکوں میں پہنچی۔ حیرت ہوتی ہے کہ یورپ کے وسطی اور شمالی ملکوں میں بھی عیسائیت کے آگے آگے خون کا سیلاب رہبری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ افریقہ اور یورپ میں عیسائیت کو عموماً بت پرستی سے واسطہ پڑا اور وہ کامیاب ہوئی، لیکن آتش پرستی پر وہ کوئی اثر نہ ڈال سکی۔ تلوار کے ذریعے ایک مرتبہ ساسانی دارالسلطنت تک عیسائی پہنچے، لیکن ایران میں کسی کو عیسائی نہ بنا سکے۔ شام اور اسپین میں عیسائیوں نے اسلام کو تلوار کے ذریعے اپنا معمول بنانا چاہا۔ تلوار کے بادلوں سے خون کی موسلادھار بارشیں ہوئیں، لیکن دونوں جگہ عیسائی ناکام رہے، یعنی اسپین میں مسلمانوں کا اکثر حصہ قتل ہوا، بقیت السیف جلاوطن ہو گئے مگر دین عیسوی میں داخل نہ ہوئے۔ ملک شام میں عیسائیوں کا سیلاب مسلمانوں سے ٹکرا کر اس طرح واپس ہوا جیسے کسی پہاڑ سے ٹکرا کر دریا کی موج واپس ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے ایک مشہور پہاڑ کا نام ساری دنیا جانتی ہے کہ صلاح الدین ایوبی تھا، جس کے مقابل بڑے بڑے شیر دل بے بس ہو کر رہ گئے۔
اسپین و شام دونوں جگہ اسلام کو عیسائیت اپنا معمول نہ بنا سکی۔